السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگے کی ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یار وہ شیخ تو مارا گیا، اب وہ لوگ ضرور ہم تک بھی پہنچ جائیں گے، کاشی نے پریشانی سے اپنے جگری دوست کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ تو ٹھیک کیا تو نے، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اب کیا کریں، کوئی مشورہ دے یار۔ کاشی نے اس سے مشورہ مانگا۔ ابے کرنا کیا ہے، کہیں انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پولیس پہنچ نہ سکے۔ یار میرے جاننے والے کچھ لوگ راجستھان میں رہتے ہیں، سوچ رہا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ کاشی اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کشمکش میں مبتلا تھا۔ جیسے تجھے ٹھیک لگے، مقابل موجود دوست نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ اچھا تو پھر تم چل میرے ساتھ۔ کاشی نے اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ ارے میں پاگل ہوں کیا، اس گرم صحرا میں جاؤں اور وہاں جا کر جل بھون جاؤں؟ وہاں جا کر گرمی سے مرنے سے بہتر ہے تو یہاں رہ کر پولیس کے ڈنڈے کھا لوں۔ وہ کاشی کا ہاتھ اپنے شانے سے پیچھے جھٹک کر بولا۔ بڑا ہی کوئی بے وفا دوست نکلا تو، کاشی نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ ارے تجھے اسی لیے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ اگر تجھے واقعی پولیس نے پکڑ لیا تو 2-4 ڈنڈے کھانے کے بعد تو نے سب اگل دینا۔ بڑا ہلکا ہے تو پیٹ کا، کاشی نے اس کے پیٹ میں ہلکے ہاتھ سے حکم مکہ مارتے ہوئے کہا۔ تجھے چلنا ہی پڑے گا میرے ساتھ، ورنہ تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مر پائے گا۔ دیکھ کاشی میں چل رہا ہوں تیرے ساتھ، مگر وہاں ایک لڑکی مجھے بھی پھنسا کر دینی پڑے گی۔ ابے چل، شکل دیکھی ہے تو نے اپنی، لڑکی تجھے دور سے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گی۔ کاشی نے اس کا مذاق اڑایا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے اس وقت عالم شاہ اور عروسہ باہر لان میں نظر آ رہے تھے۔ عالم شاہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ہونٹوں سے لگائے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، جبکہ عروسہ پاس بیٹھی اپنے ناخنوں کو تراش رہی تھی۔ 1 ماہ ہونے کو آیا، اسرائیل گھر نہیں آیا، جب بھی کال کروں فون ان ریچیبل ملتا ہے۔ عروسہ بیگم نے تشویش بھرے انداز میں اپنی خامدار بھووں کو سکیڑتے ہوئے کہا۔ مجھ سے ملا تھا اسرائیل، بتا رہا تھا 1 ماہ دبئی رہا کسی ملزم کو اریسٹ کرنے کے سلسلے میں، کچھ دن پہلے واپس آیا۔ وہ اپنے کسی دوسرے کیس پر کام کر رہا ہے، رات دیر ہو جاتی ہے تب وہ یہاں آنے کے بجائے دوسرے گھر میں رک جاتا ہے جو اس نے خود اپنی سیونگ سے خریدا تھا۔ عالم شاہ نے تفصیلی جواب دیا انہیں مطمئن کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں اس کی شادی کروا دینی چاہیے، تبھی وہ گھر ٹکے گا۔ انہوں نے نیلز پر پھونک مار کر کہا۔ رہنے دو شادی، پہلے جس ایک کی شادی تم نے کروائی ہے ان کا رشتہ تو بننے سے پہلے ٹوٹ گیا۔ انہوں نے شامل اور جانی کے طلاق کو لے کر چوٹ کی۔ لو تو اگر میری کروائی کے شادی نہیں چل سکی تو کون سا وہ شادی چلی جو شامیر شاہ نے اپنی پسند کی تھی؟ اس نے بھی شامیر شاہ اور اشنا کو طلاق کو لے کر بدلہ لینے کا موقع ضائع نہیں کیا۔ شامیر پھر سے اکیلا ہو گیا اور بیچارہ بہت ٹوٹا ہوا ہے، پہلے تو پھر بھی کبھی شکل دکھا دیتا تھا، اب تو نظر آنے سے رہا۔ اشنا نے کیسے یہاں آ کر میرے بیٹے کے بانجھ پن کا مذاق اڑایا تھا، میں بھول نہیں سکتا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑا وقت دے دیا کرو اسے، تمہاری سنتا ہے۔ آپ بھی تو باپ ہیں، آپ دے دیا کریں وقت۔ بھی سیدھی اور صاف بات ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کسی کے چونچلے اٹھاؤں، میں نخوت سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ منور، زارا، فائزہ بھی، کہاں ہو سب لوگ؟ عروسہ بیگم اپنے تیکھے لہجے میں ملازموں کو پکارتی ہوئی ڈائننگ ہال کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس وقت پرپل کلر کی سلیو لیس ساڑی جس کے بارڈر پر موتیوں کا دیدہ زیب کام تھا پہنے کسی کانفرنس میں جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا جو یوں صبح صبح ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ لاؤنج میں اخبار کا مطالعہ کرتے عالم شاہ نے اس کی تیکھی آواز سن کر ایک اچھڑتی نگاہ ان پر ڈال کر ناگواری سے پوچھا۔ آپ تو چپ ہی رہیں، عروسہ بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی نہیں بڑھتا ہوں تم سے، وہ بڑبڑائے۔ جی بیگم صاحبہ۔ تبھی وہ تینوں بھی ان کی آواز سن کر سب کام چھوڑ کر آگے پیچھے دوڑے آئے۔ فائزہ بھی، آج شام کو میرے اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، ان کے لیے نیچے والے دونوں روم صاف کروا دینا، اور زارا تم کھانے میں بھی کچھ اہتمام کر لینا۔ انہوں نے فائزہ بھی اور زارا کو آرڈر دیا۔ منور، تم گاڑی ٹھیک کروا لی؟ جی میڈم جی، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے ذرا سی بھی غفلت پسند نہیں۔ جی پتہ ہے میڈم جی، منور نظریں جھکائے بولا۔ یہ کون سے اسپیشل گیسٹ ہیں جن کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولے۔ فائزہ بھی، آپ سب کام اپنی نگرانی میں کروائیں، اور زارا تم ناشتہ لگاؤ، مجھے آج جلدی جانا ہے۔ انہوں نے عالم شاہ کی بات کو نظر انداز کر کے فائزہ کو ہدایت دی۔ انہوں نے بی جان کے چلے جانے کے بعد انہیں رکھ لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں کروا دوں گی، آپ بے فکر رہیں، انہوں نے بھی تابعداری سے کہا، اور پھر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اب بولے۔ اب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میں نے جو اصل میں تم سے پوچھنا ہے اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، لیکن شاید آپ کے پاس میسر نہیں۔ وہ چہرے سے تھوڑا سا اخبار ہٹا کر بولے اور پھر سے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ آپ سے میں آ کر بات کروں گی، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ میرا گھر ہے، اور میرے گھر میں جب بھی جس کا بھی دل کرے گا وہ آئے گا۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ وہ بھی غصے سے تیوری چڑھا کر بولی۔ یہ گھر کس کا ہے اور کس کا نہیں، اس بات کا خلاصہ تو لمحوں میں ہو جائے گا، اگر میں خلاصہ کرنے پہ آیا تو۔
عالم شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا اور اخبار لپیٹ کر سائڈ پر رکھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی کیونکہ ناشتہ لگ چکا تھا۔ آپ انتہائی بدانت کچکچا کر بولی، اس بڈھے سے دولت کے لالچ میں شادی کی، اپنی ساری جوانی برباد کر ڈالی، یہ آج مجھے بتائے گا کہ یہ گھر کس کا ہے اور کس کا نہیں؟ منہ میں ہلکی آواز میں بڑبڑائی، اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، گڈ مارننگ مام، شامر شاہ اسپاٹ انداز میں کہتے ہوئے ان کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ ٹو بیٹا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، جبکہ عروسہ عالم شاہ کے مسکرانے پر پیچ و تاب کھا کر خاموشی سے بریڈ پہ جیم لگانے لگ گئی۔ ایک دم سے ڈائننگ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک بریکنگ نیوز ہے تم دونوں کے لیے، انہوں نے طنزیہ انداز میں عروسہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو کہا۔ وہ کیا پاپا؟ شامر شاہ کو تجسس ہوا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اس نام نہاد ماں نے ہم سب کو دھوکہ دیا؟ ان کی بات سن کر شامر نے حیرت سے دیکھا، جبکہ عروسہ بیگم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کون سا دھوکہ؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بتاتا ہوں، وہ جوس کا گلاس میز پہ رکھتے ہوئے بولے۔ اسرائیلی ثانی انہیں کچھ دن پہلے ان کے آفس میں جا کر ساری سچائی بتا چکا تھا۔ وہ سچ سن کر پہلے تو ساکت رہ گئے، پھر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ ان کے جواب پر وہ کلس کر رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اسرائیلی ثانی میرا اور تمہاری موم عروسہ کا بیٹا نہیں ہے، اب کہ انہوں نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ عروسہ بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عروسہ بیگم نے گھبراہٹ کے عالم میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ عروسہ، مجھے تم سے اس جھوٹ کی قطعاً امید نہیں تھی۔ میں سچ جان گیا ہوں کہ تم نے ایک ہاسپٹل سے اسرائیل کو لیا تھا۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اگر کہو تو لا کر دکھا بھی سکتا ہوں۔ وہ ثبوت اکٹھا کرنے میں خود گیا تھا ہاسپٹل۔ کہہ دو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے وہاں سے اٹھے اور تعصب سے عروسہ کی طرف دیکھا جو مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ عروسہ، میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سچ کا مطلب سچ ہوتا ہے عروسہ، وہ اسپاٹ انداز میں بولے۔ اگر آج تم نے سچ نہیں بتایا تو میں مجبوراً کوئی بڑا فیصلہ لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ سر مہری سے بولے تو عروسہ نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا اور گہرا سانس اندر کو کھینچا۔ ہماری شادی کے بعد مجھے خوشخبری مل گئی تھی اور آپ بہت خوش تھے، مگر میں دلی طور پر ناخوش تھی اور نہ ہی اس کے لیے راضی تھی۔ میں نے دوسری منتھ ہی آپ سے چھپ کر ابارشن کروا لیا تھا، کیونکہ میں اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور بچے کی ٹینشن تو افورڈ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ بزنس کے سلسلے میں باہر چلے گئے اور وہاں آپ کو رکنا پڑا۔ میرے لیے تو یہ بہت اچھا ہو گیا تھا، آپ بار بار کال کر کے مجھ سے میری حالت کے پیش نظر میرا حال پوچھتے تھے۔ آپ اولاد چاہتے تھے، آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کے آنے سے پہلے ہی میں ہاسپٹل میں جا کر ایک بچے کو لے آئی اور آ کر ملازمہ بی بی جی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح میں آپ کی نظروں میں بھی اچھی بن گئی اور دنیا کی نظروں میں ماں بھی بن گئی۔ بی بی جان کی وجہ سے اس کی پرورش کی ذمہ داری سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے اپنے کیے گئے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس عمر میں طلاق لے کر وہ دنیا کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے سچائی کا راستہ اختیار کر لیا۔ عالم شاہ بنا ایک بھی لفظ کہے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ شکستہ وجود لیے وہیں ڈائننگ کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شامر شاہ تو اپنی موم کی سچائی سن کر ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عید مبارک بی بی جان، جانی نے ان کے گلے لگتے ہوئے پرجوش آواز میں کہا۔ خیر مبارک، کیسی ہے میری جان؟ تم تو شادی کے بعد اس بڑھیا کو بھول ہی گئی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جان، ایسی بات نہیں ہے، دراصل یہ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، ابھی کل ہی واپس آئے ہیں، اس نے انہیں تفصیلی طور پر بتایا۔ میں تم دونوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اسرائیلی ثانی ان سے مل کر سامنے موجود صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ حسن بھی سامنے تھا، جانیہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ بی بی جان نے ان دونوں کو ساتھ دے کر دل میں ہزاروں بلائیں لے ڈالی۔ بی بی جان آپ بیٹھ جائیں، میں بنا کر لاتی ہوں سب کے لیے۔ نہیں چندہ، اچھا نہیں لگتا، مجھے منع مت کرے بی بی جان، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، اس نے مصنوعی ناراضگی چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ دونوں مل کر بناتے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کچن کی طرف چلی گئیں، جبکہ حسن اور اسرائیلی ثانی آپس میں کسی کیس کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ تم خوش ہو نا؟ انہوں نے پاس کھڑی جانیہ سے سوال کیا۔ بی بی جان خوش نہیں بلکہ بہت خوش، اس نے بہت کو کھینچ کر پرمسرت لہجے میں کہا۔ انہوں نے جانیہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا، جو اس وقت ڈارک بلو فراک اور پلازو میں ملبوس لائٹ پنک کلر کے میک اپ میں نازک سے سینڈل پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں اور گجرے ڈالے، بازوؤں کو مہندی سے بھرے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان سب سے مل کر عید کا دن ساتھ منایا تھا۔ اسرائیل بچے، اگر ہو سکے تو جانیہ کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ اسرائیل نے سوالیہ نظروں سے جانیہ کو دیکھا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جان، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے میرے یہاں رکنے سے، وہ مسکرا کر بولی۔ اسرائیل کے چہرے کے نقوش تن گئے اور اس نے نفی میں سر ہلاتے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ رہ لوں نا میں، وہ معصومیت سے بولی، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، میں مام ڈیڈ سے بھی ملنے جا رہا ہوں، وہ غصے میں کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شامر کو وہ دن یاد آیا جب وہ اشنا کے والدین کے گھر گیا اور اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اشنا بیڈ پر اوندھے منہ بڑے کوئی نیوز دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟
وہ غصے سے بولی کیونکہ یہاں میری نام نہاد بیوی موجود ہے. اس کی طرف بڑھا. اشنا, مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قدر گر جاؤ گی کہ تمہیں صحیح اور غلط میں فرق محسوس نہیں ہوگا. وہ درشت آواز میں بولا. میں صحیح کروں یا غلط تم سے مطلب؟ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تن کر اس کے قریب آ کر رکی. بیوی ہو تم میری اور میں تم سے سارے مطلب پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. کل رات جب تم نائٹ کلب میں اس رمیز کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہی تھی, دل تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں, مگر میری محبت آڑے آ گئی. گھر چلو واپس, اور یہ تمہیں میری لاسٹ وارننگ ہے. آئندہ اس پھٹیچے رمیز کے قریب بھی نظر آئی تو تمہاری جان لینے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا. وہ پہلے غصے سے آگ بگولا ہو گیا. پہلی بات, یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے, میں یہیں رہوں گی, کہیں نہیں جانا مجھے, سمجھے؟ سمجھ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے سر پر چڑھ توڑی. اور ہاں, تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, میں نے تمہارے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھ لی ہیں. اس سے گویا شامر شاہ کے سماعتوں پر بم گرایا. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا. جو میرے بچے پیدا کرنے کی خواہش کو پورا نہ کر سکے, ایسے خالی محبت کا کیا اچار ڈالا ہے؟ وہ بدتمیزی سے پیش آئی. شامر شاہ دل ملا کر رہ گیا. اشنا, وہ تنبیہی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا. کیا جھوٹ کہا میں نے؟ نہیں گزار سکتی میں ساری زندگی تم جیسے نامرد کے ساتھ. اونچی آواز میں بھی بولی. اشنا, بکواس بند کر. اس نے ایک جاندار سنسناتا ہوا تھپڑ جانیا اشنا کے گال پر جڑ دیا. ہاتھوں سے دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ زخمی ناخن کی طرح پھنکاری. میری محبت نے تمہیں زیادہ سر چڑھا لیا. کیسے تمہیں تمہاری اوقات میں لینا اچھے سے جانتا ہوں. وہ انگلی اٹھا کر بولا. تم اپنی منحوس شکل لے کر اس وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہ بدتمیزی سے آنکھیں نکال کر گھورائی. غلطی تمہاری ہے اشنا. جب میں نے تمہیں منع کیا تھا اس رمیز سے دور رہنے کے لیے, تو کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیونکہ مجھے تم جیسے سرپھرے انسان سے نفرت ہو چکی ہے. میں رمیز سے شادی کر کے اچھی زندگی گزاروں گی. بچے کی خوشی تو تم مجھے دینے سے رہے. اب تم اس مڈل کلاس رمیز کو مجھ پر فوقیت دو گی؟ ہاں دوں گی. میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں. طلاق تو ابھی اور اسی وقت مجھے. اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا تھا. طلاق تو میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گا. یہ سوچ تو اپنے ذہن سے نکال ہی دو. کان کھول کر سن لو, کان صاف کر کے سن لو. طلاق تمہیں میں نہیں دوں گا. وہ بھی چلایا. ٹھیک ہے, مت دو مجھے طلاق. میں خلا کا دعویٰ دائر کر دوں گی. کورٹ میں کیس چلے گا. میں سارے شہر کو چینخ چینخ کر بتاؤں گی کہ میرا شوہر مجھے بچے کی خوشی نہیں دے سکتا, اس لیے علیحدگی چاہتی ہوں. اور دیکھنا, قانون میری مدد بھی کرتا ہے. اس نے نخوت سے سر چٹکتے ہوئے کہا. اس کی آنکھیں غصے کے تمازن سے جل اٹھی تھی. جی تو فرینڈز, کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.